اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر تجوید کے ساتھ قاعدہ کے ذریعے قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 21، پارٹ نمبر 1، اقرا قاعدہ، تختی نمبر 5، حرکات کی فل جو ایکسرسائز ہے متفرق مشق، اس کو آج پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے قواعد کے مطابق۔ تو آج کے سبق کا مختصر تعارف، یہ سبق پہلی جماعت کے بچوں کے لیے ہے، جس میں بچے حرکات کی اقسام، لمبائی، آواز کا فرق۔ آج کا سبق پہلی جماعت کے بچوں کے لیے ہے، جس میں بچے حرکات کی اقسام، لمبائی اور حرکات کا آپس میں آواز کا فرق، الف کی تعریف، الف اور حمزہ کا فرق، حمزہ کی اقسام، پیش کو حروف مفردات کے ساتھ اور قریب الصوت یا متشابہ الصوت یا ہم آواز حروف کو مفردات سے پڑھنا سیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلا سبق جو کہ زیر کا آخری سبق تھا اس کو آپ نے پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ تو ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے حرکات کی بنیادی معلومات اور پیش کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، حرکات کی 3 اقسام ہیں یا حرکات 3 ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ فتح یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، دمہ یعنی پیش کو حرکات کہتے ہیں، یا حرکت کی جمع کو بھی حرکات کہتے ہیں۔ اور حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ حرکات کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہے۔ حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ آدھے الف کے برابر۔ یہ آپ اس کی لمبائی کو ضرور یاد رکھیے گا، جیسا کہ با پیش بو، جلدی ادا کریں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اور حرکات کی آواز کا آپس میں فرق کیا ہے؟ زبر کی آواز منہ کھول کر موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے یا پر انداز میں پڑھیں گے۔ زیر کی آواز باریک ہوگی، یعنی کہ آواز گرا کر پڑھیں گے، اور پیش کی آواز گول ہوگی، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ بازبر با، بازر بی، با پیش بو۔ اور حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ حرکات کو آدھے الف کے برابر لمبائی کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں۔ آدھے الف کے برابر لمبائی کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں، جیسے با پیش بو۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش کی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو ہر وہ حرف متحرک ہوگا جس کے اوپر زبر، زیر، پیش کی حرکت آئے گی تو اس کو متحرک کہیں گے۔ اب پیش کا نام بھی آپ سیکھ لیں۔ مدموم کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر صرف پیش کی حرکت ہو، جس حرف کے اوپر صرف پیش کی حرکت ہو اسے مدموم کہتے ہیں، جیسا کہ با پیش بو۔ متحرک کہیں گے، کوئی بھی حرکت ہو تو وہ متحرک ہوگا، لیکن اگر مدموم کہیں گے تو صرف حرف کے اوپر پیش کی حرکت ہوگی۔ یہ فرق امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے متشابہ الصوت۔ صوت کہتے ہیں آواز، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، تو ان کا فرق سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے حروف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہ صوت حروف کن کو کہتے ہیں؟ ایسے حروف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، جیسے تاپشتو، اوپشتو۔ یہ آواز میں فرق رکھنا ہے تاکہ حرف واضح سمجھ آ سکے۔ تو اب سیکھتے ہیں الف کیا ہے یا الف کسے کہتے ہیں۔ جب حروف مفردات کے الف پر کوئی حرکت
اور کوئی علامت نہ ہو، کوئی حرکت اور کوئی علامت نہ ہو اسے الف کہتے ہیں، یعنی کہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا تو اسے ہم الف کہیں گے۔ آگے حمزہ کی اقسام۔ حمزہ کی دو اقسام ہیں۔ حمزہ کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ نمبر ایک حمزہ تخلیقی، نمبر دو حمزہ حقیقی۔ حمزہ تخلیقی کسے کہتے ہیں؟ جب حروف مفردات کے الف پر، حروف مفردات کے الف پر کوئی علامت یا حرکت ہو اسے حمزہ تخلیقی کہتے ہیں۔ الف کیا تھا کہ الف کے اوپر کوئی حرکت یا کوئی علامت نہ ہو تو الف ہوگا۔ تو حمزہ تخلیقی کیا ہے کہ الف پر کوئی علامت یا حرکت ہو اسے حمزہ تخلیقی کہیں گے۔ اب اسے الف نہیں کہیں گے، جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو ہم اسے حمزہ کہیں گے اور یہ حمزہ تخلیقی ہوگا، جیسا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور یہ الف کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ اگر ایسے حروف آپ کے سامنے آئیں تو وہ حمزہ کہلائیں گے۔ اب آخر پہ ہے حمزہ حقیقی۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ جب حروف مفردات کے اس حرف حمزہ پر کوئی علامت یا حرکت نہ ہو اسے حمزہ حقیقی کہتے ہیں، اسے حمزہ حقیقی کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے حرکات کی بنیادی معلومات کو سیکھ لیا۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور ہم حروف مفردات کو پیش کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مشق کے اندر ہم تمام حرکات کو ان حروف کے اندر ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم 3 لائنوں کو سیکھیں گے جس کے اندر زبر، زیر اور پیش ہوں گی۔ ان کی ادائیگی کا خصوصی دھیان رکھنا ہے۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی کا استعمال ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے مزید اقسام بنتی ہیں، تو لہٰذا اس کو اچھے طریقے سے آپ پڑھنا سیکھ گئے تو بہت زیادہ غلطیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ تو اس مشق کے اندر ہم زبر، زیر اور پیش کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کی بنیادی معلومات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ہم اس کی جو مشق ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تسمیہ پڑھ لیں تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئیلا، میم پیش مو، نون زیر نی، مونی، عین زبر ع، مونیع، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، ذو کی، را زبر را، ذو کی را، خا زبر خا، با پیش بو، خوابو، ثا زبر ثا، خوابوثا، حمزہ پیش او، فا پیش فو، اوفو، قاف زیر قی، اوفوقی، سین پیش سو، قاف زیر قی، سوقی، طا زبر طا، سوقی طا، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا زیر فی، سوحوفی، حا پیش حو، با پیش بو، حوبو، کاف زیر کی، حوبو کی، را پیش رو، با پیش بو،
رغبو، عین پیش عو، رغبوع۔ پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں تک مکمل ہوا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سبق سے حرکات کو پڑھنا سیکھ لیا، تو اس کی دہرائی کو جاری رکھیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو لیسن نمبر 23 پارٹ نمبر 3 اقرا قاعدہ تختی نمبر 5 حرکات کی کمپلیٹ مشق کو ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ حرکات کا آخری حصہ ہم پڑھنا سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔